جادو کے بارے میں بتائیں کہ اگر کسی پر کوئی کر دے تو لوگ پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں توڑ کروانے کے لیے. آپ بتائیے کہ جادو ٹونا عام لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر جادو کر دیا تو کسی کے پاس جائیں توڑ کرانے, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ شرک ہے. آپ بتائیے اس چیز کے لیے عام گھروں میں پڑھیں سورۃ خلق اور سورۃ الناس. آپ نے تو جواب بھی خود دے دیا مجھے. باقی ہے کہ جادو تو حقیقت ہے, ہوتا ہے, جادو کرنے والے کرتے ہیں, اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے, کفر کے درجے میں اس کو شمار کیا گیا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ جنات کو جو ہے وہ اپنے تصرف میں لے آتے ہیں. تو اگر شیاطین جن کے ذریعے سے کوئی کام غلط کروایا گیا ہے تو وہ ایسے جنات کے ذریعے سے اس کا توڑ بھی کروا سکتے. یہ ایک اپنی جگہ پر شعبہ ہے, لیکن یہ کہ اس میں کوئی بھی مشرکانہ لفظ یا مشرکانہ الفاظ یا مشرکانہ عقیدہ نہیں آنا چاہیے. جیسے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو عقیدہ یہ رہنا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں, لیکن دوا بھی آپ کرتے ہیں. دوا پر آپ یہ نہ سمجھیے کہ شفا اس میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں اب بھی بچوں کو دوا پلاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ اللہ شافی اللہ کافی. پلا رہی ہے دوا, لیکن کہہ یہ نہیں ہے اللہ شافی اللہ کافی, یعنی اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا, اور شفا دینے میں اسے دوا کی ضرورت نہیں ہے, وہ کفایت کرتا ہے خود اپنے اختیار سے, جب چاہے مرض کو دور کر دے. اللہ شافی بھی ہے کافی بھی, لیکن یہ کہ سنت ہے کہ آپ جو ہے اس کا جو ہے دوا جو ہے اس کے لیے جو بھی اللہ نے ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دواء, اللہ تعالیٰ نے دوائیں بھی اتاری ہیں, استعمال کرو. اسی طرح ان چیزوں میں مشرکانہ کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ نے صحیح لکھا ہے کہ یہ معوذتین جو ہے ان کے بارے میں صحیح احادیث یہی ہے, یہ نازل ہی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک یہودی کے وجہ سے وہ جادو کے اثرات ہو گئے تھے تو اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں پھر نازل کے لیے. اب یہ دو صورتیں ہیں, اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی, لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہے, تو دو حصوں میں تقسیم. اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی, اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی. ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے, ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق, کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی. فلق, فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں. فالق الاصباح, رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا, یا گٹھلی. فالق الحب والنوائے, تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بن. اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے, بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق, جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشتا. عدم سے, عدم محض سے, کریشن ایکس نہیلو, بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ. اب آپ غور کیجئے, مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتا, مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو وہ کمی کا, تقصیر کا, نقص کا رہ جائے گا. تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے, کسی کو تو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے, اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے. پوٹینشل خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے, اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے, بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے. جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا, خلق الانسان من عجل, انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. جو اس کا فطرت والا پہلو ہے, جو روحانی پہلو ہے, وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے, اس میں تو ضعف بھی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں. ومن شر غاسق اذا وقب, خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات, اندھیرا. یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے, ڈاکہ بھی ہے, اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں,
پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے سے من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے، یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے، شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں، ان کی بھی تاثیر ہے۔ اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کا۔ اور اسی کے تابع ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور چکروں میں نہ پڑیں۔ یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا، تعوذ کرتے رہے۔ اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا۔ اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ جب دین کی اصل حق وہ کمزور پڑے گی، اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا، دلی لگاؤ کم ہو جائے گا، تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلا کو پر۔ وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخ بنی اسرائیل میں وہ تھے؟ اب سفلی اعمال، ٹونے ٹوٹکے، جادو، عملیات، ان کے نتیجے، اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنا، یہ گویا کہ پرورشن، دین کی پرورشن، یہ وہ آکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پھر شروع ہوئی، ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی۔ یہاں اب بقیہ جو حصہ ہے، اگرچہ یہ بہت طویل آیت ہے جو آ رہی ہے، لیکن بہرحال 2 آیتوں ہی بقیہ بھی، جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے۔ یہ ہے وہ شے پھر جو خود ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے، وہ عملیات ہیں، وہ ٹونے ٹوٹکے ہیں، وہ خاص جو ہے وہ اعمال قرآنی پر آپ کو پوری کتابیں ملی، فلاں کام اس آیت کا کرو، اور فلاں کام کے لیے جو ہے اس کا چلا کھینچو، اور فلاں کے لیے وہ قرآن مجید۔ پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں، وہ کسی ریولیوشن کا مینول نہیں رہا، وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہیں، مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے اب اس ذریعہ بنا کر وہ عملیات، اس کے حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ گویا کہ مسلمانوں کی، تو گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی ہیں کہ جو وہاں ہوئی، ہاں ہمارے ہاں بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ان لوگوں کی پیروی کرو گے کہ تم سے پہلے تھے، یہاں تک اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی، نہیں دہرا رہا ہوں، دوبارہ بار میں بیان کر چکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کیا یہ الیہود والنصارى؟ آپ نے فرمایا فمن، وہ نہیں تو اور کون؟ جو گمراہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئی، جو ان کو مغالطے میں ہاں تمہارے ہاں بھی ہوئے، جو من گھڑت عقائد انہوں نے ایجاد کر لیے تھے تم بھی ایجاد کر۔ اور دوسری حدیث وہ ہے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہوں، جیسے عذاب کے کوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران، وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ یہ 2 سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل نامی جو اس وقت موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال اب آئیے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب دیکھیے وَاتَّبَعُوا، جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا، دی تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو، یہ میثاق جب لیا گیا ان سے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی سلیمان، پیروی کی انہوں نے، اتباع کی اس شے کا کہ جس کی پیروی کر رہے تھے، جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس کا اتباع کر رہے تھے شیاطین، اور شیاطین سے مراد یہاں جنات، سرکش جنات،
علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی عہد ملک سلیمان، سلیمان کی حکومت کے دوران، اس دور میں شیاطین جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے، جو ان کے معمولات تھے، انہوں نے اس کا اتباع کیا، اس کی۔ اب اس کو نوٹ کر لیجیے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کی، ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں دوسری نظیر نہیں ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کی دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے، دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کو بہت بڑی سلطنت نہیں تھی، ان کی سلطنت کے حدود یہی تھے، دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری میراث ہے یہ گریٹر اسرائیل، جو وہ نائل یوفریٹ، یہ ہے ہمارا، یہ علاقہ ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ یہاں پر اسرائیل قائم کر کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکت تو کوئی ایسی لمبی دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں، رومن امپائر اس سے کہیں بڑی رہی ہے، خود مسلمانوں کی ہے وہ، اس کا 20 گنا سلطنت جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپائر، وہ کہیں بڑی تھی، لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کس اعتبار سے، جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا، یعنی عناصر کنٹرول دیا، اسی طریقے سے جنات پر جو، اسی طریقے سے حیوانات پر، پرندوں پر، ان کو بھی استعمال کرنا، ان کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا، یہ چیزیں ہیں در حقیقت ڈائمنشنز جو ہیں ان کے، جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا، اس کے ڈائمنشنز اتنے ہیں، ملٹی ڈائمنشنل، کہ اس کی کوئی دوسری تاریخ انسانی کی۔ بہرحال اسے یہ جنات بھی تھے، اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط ان جنات کے ساتھ رہا، اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے، ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت تو ان کے تابع تھے، قرآن مجید میں موجود، مقررین بالاسفاد، وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک معجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر عطا کیا، لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ، ان شیاطین جن نے یہ عملیات اور سریات اور یہ دھندے، یہ ان کے ہاں گویا کہ چھوت لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زمان۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ لفظ تتلو کو بھی سمجھ لیجئے، یہ تلاوت کا لفظ اسی سے ہے، تلا یتلو تلاوتن، اس کے معنی پڑھنا، اور تلا یتلو تلون، اس کے معنی ہے پیروی، جیسے کہ آتا ہے چاند جو ہے وہ گویا کہ پیچھے پیچھے آتا ہے سورج، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تلاها سورج کے پیچھے آ رہا، تو اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں معنی موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہ تو تلا یتلو تلاوتن ہو گیا، اور تلاوت میں آپ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر، تو یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین جن چیزوں کے اندر مصروف اور مشغول رہتے تھے، جو ان کے مشغلے تھے، جو ان کی دلچسپیاں تھیں، جس کی وہ پیروی کرتے تھے، اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی، اور انہی سفلی اعمال کے ہاں چرچا ہو گیا، چلن ہو۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت فرما دی، اور شیطان اور سلیمان نے ہرگز شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیاطین، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور شیاطین تھے جنہوں نے کفر، یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جا رہی ہے تو غلط ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک بھی یہ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویذ، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا انہوں نے، اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اور ان کو جادوگر قرار دیا۔ چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو حوالے سلاطین، ایک جو چیپٹر ہے تورات کا، اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود، اور جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوروؤں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا۔ یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کے لیے معاذ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ بات چلتے چلتے اچانک ایک بات اللہ تعالیٰ فرما دے، اور اس وقت وہ آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران بھی ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی۔ جیسے سورہ قاف میں ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب،
اور ہمیں کوئی تکان نہیں طاری، ہم پر کوئی تکان طاری نہیں۔ مسلمان اس کو پڑھتے ہوئے حیران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو۔ تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت کیا؟ یہ بات کھلتی کب ہے؟ جب آپ تورات پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اب یہ جو آرام کا تصور ہے، یہی ہے در حقیقت ویکینڈ جو چلا آ رہا ہے ان کے ہاں، یہ 6 دن کام کرو 1 دن آرام کرو۔ یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکینڈ کا تصور یہ کہ اللہ نے بھی آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور پھر 7 میں گویا کہ تکان لائق ہوئی۔ وہاں پر چلتے چلتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن، ہمیں کوئی تکان طاری نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ کہ چونکہ تورات کے یہ سب کچھ کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو میں آپ کو ایک اور جملہ، کیونکہ امام طبری نے، علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، وہ بھی میں سناؤں گا، لیکن ایک دوسرا اور بھی مولانا عبد الماجد دریابادی نے نقل کیا ہے۔ سو از بس کہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا، اس لیے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا۔ وہی کنگز سلاطین نامی چیپٹر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اسی سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے ہیں۔ اس کی نفی قرآن نے کیا ہے، وما کا سلیمان، ولیکن سلیمان تو ہمارے بندے، ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے، ان جس طرح کی نسبت کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ شیاطین تھے وہاں، جنات، اس وقت چونکہ رہا اختلاط، انہوں نے یہ سارا جو ہے کفر پھیلایا اور یہ سارے جو ہے وہ سے یہودیوں کے اندر سرایت کر۔ یہاں میں علامہ ابن جریر طبری کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں۔ قال بعض احبار الیہود، علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے، وہ یہ کہتے تھے آپس میں، الا تعجبون من محمد، آپس میں تمہیں تعجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یزعم ان ابن داؤد کان نبیا، وہ یہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن داؤد یعنی حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، وہ نبی تھے۔ وما الا ساحر، وہ تو سوائے ایک جادوگر کے۔ سلیمان کی یہ شان ہے جو تورات کے انہوں نے اپنے ہاں درج، تو اس کی نفی قرآن مجید ہے۔ جہاں جہاں موقع ملتا ہے، جو بھی پردے ڈال دیے تھے انبیاء کے کردار پر یا داغدار کر دیا تھا قرآن مجید، ان داغوں کو دھویا ہے، اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا۔ اصل کیوں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی کو داغدار کیا، اس کا سبب بھی دیوانہ بکار خشیار، یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا۔ جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا، انحطاط آیا، اب لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ تو اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر یہ تمہاری حرکت۔ انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کے چھینٹے اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، ہم تو پھر نبی بھی نہیں۔ یہ اپنے آپ، اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس، وہ لوگوں کو سحر سے۔ اب یہ سحر جو ہے، جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے، آگے آ جائے کہ وضاحت کی۔ جادو ہے تو حقیقت، لیکن جادو کرنا کفر ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض فقہا کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے، یعنی اس لیے کہ بعض اوقات توڑ کرنا پڑتا ہے کسی جادو کا، تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوئے تو آپ اس کا توڑ کیسے؟ اس حوالے سے تو رائے ہے کہ اس کی معلومات اس کے بارے میں کی جا سکتی، لیکن بعض فقہا کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے، کوئی تو شک ہے ہی نہیں، خود جادو کرنا، لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے ایک ظاہر بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے والا۔ یعلمون الناس السحر، اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ میں ذرا تھوڑی دیر میں آگے موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کروں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی کی اس شے کی جو شیاطین جن جس مشغلوں کے اندر مصروف رہے تھے، ان کی پیروی کی اسی ماں پر، وما یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی، کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر جو ہاروت اور ماروت تھے بابل۔ یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آراء ہے وہ بیان کر دوں۔ یہ ملکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ، یہ ہے ہماری جو معروف قرات ہے، 2 فرشتے، لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے 2 بادشاہ۔
یہ دونوں قراتیں سلف میں موجود. جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل کے دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ان کا یہ شغل تھا جو بھی تھا، جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا شغل تھا. لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں کی مشہور قرات ملکین ہے، اور تقریباً مفسرین کا اجماع اس پر ہے کہ ملکین یہ فرشتے کہ جو بابل میں اتارے گئے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اشکال بہت سے رفع ہو جاتے ہیں، پھر بہت سی جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں ان کا حل ہو جاتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کیا اگرچہ یہ قرات ہمارے ہاں ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اجماع یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے، اور یہ مراد اس بابل در حقیقت قدیم نام ہے ملک عراق. پورے ملک کا نام بھی بابل، اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبیلونیا، وہ بھی بابل. اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جائے. آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر کہتے ہیں. مصر اصل میں قاہرہ ہے. گویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ نے کہیں اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، مصر یعنی مصر جا رہا ہوں، حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت، لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر. اسی طریقے سے یہ بیبیلونیا، یہ بابل جو ہے یہ پورے ملک کا نام بھی تھا اور اس صدر مقام کا. یہ صدر مقام جو ہوتا تھا یہ آج کے بغداد سے 60 میل جنوب اسی دریائے فرات کے کنارے پر شہر آباد تھا بیبیلون. تو در حقیقت وہاں چونکہ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ فلسطین مغرب میں ہے، شام کا علاقہ ہے، یہ عراق جو ہے مشرق میں ہے، اس سے مشرق میں پھر ایران ہے. ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا کہ یہود پر جب نبوکدنضر جو تھا وہ بادشاہ تھا بیبیلونیا کا، عراق کا، اس نے حملہ کیا تھا 6 صدی قبل مسیح. اور اس کے بعد جو اس نے یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے 300 برس میں. حضرت سلیمان کا معنی تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن سنہری دور اس کا نقطہ عروج ہے حضرت سلیمان کا. حضرت سلیمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 بیٹوں کے مابین. ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودا تھا. یہ 2 مملکتیں بن گئی حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد. زوال شروع ہوا، پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا، پھر یہ یہودا بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں، اور ہیکل سلیمانی مسمار ہوا. 6 لاکھ آدمی کیے یہودی، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے. یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے، اور یروشلم میں ایک متنفس باقی. یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا، اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو والا معاملہ تھا یہ وہاں پر جا کر گویا کہ 2 آتشا ہو گیا یہودیوں کا معاملہ. یہ جنتر منتر، جادو، عملیات، سفلیات، آکلٹ سائنس جتنی تھی. ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا. حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنات سے سیکھ لیا. اب ظاہر بات ہے کہ مکھی کی سرشت ہے وہ گندگی پر بیٹھتی، جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل. حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیاطین جن سے حاصل کیا. اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے عراق میں بھی جو بہت بڑا گڑھ تھا اس قسم کی چیزوں کا وہاں سے، تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئی، شخصیتوں کے اندر، ان کے مزاج میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھٹی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر جو بابل تھے، ہاروت اور ماروت. اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا اس مسئلے کو سمجھ لی. ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں، ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے، وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے وہ یہود کی خرافات میں سے ہے، اس کو سب نے رد کیا ہے، لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں. عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان کو آخری کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خباثت آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے، اس کے لیے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے ہیں. جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی شکل بھیجا، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم کہہ دے. دیکھو یہ کفر ہے، ہم فتنہ ہیں، مت سیکھ. لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہاری طلب یہی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس، ان کی اپنی فطرت کس درجے مسخ ہو. اتمام حجت کے لیے کہ بات واضح ہو جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ جو ان کا خبث باطن ہے پورے طور پر ظاہر ہو، تاکہ پھر یہ پوری طرح سزا کے مستوجب ہو جائیں، مستحق جو سزا ملے وہ واقعتاً ثابت ہو کہ یہ ان کی خباثت اسی درجے کی تھی کہ اتنی سزا انہیں ملی. اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر، چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی، حَتَّى يَقُولَا،
یہاں تک کہ وارن کر دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تک، ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، تو تم کفر مت کرو، کفر مت سیکھو، کفر سے دلچسپی نہ رکھو۔ لیکن ان کا حال کیا تھا؟ فیتعلمون منہما، وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے، ان فرشتوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے تفریق کر سکے وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے مابین۔ اب سفلیات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے آج بھی جادو ٹونے ٹوٹ کے انہی چیزوں میں کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے، اس عورت کو، اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے۔ یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے جو عورتوں کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہی چیزوں کے اندر ہے۔ قرآن مجید وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھ تھی اسی کو پکڑا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بجائے اس کے کہ گھروں کو آباد رکھے، گھر ہنستا بستا ہے، شوہر اور بیوی کے مابین موافقت، گھر آباد ہے، تو بجائے اس کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو، اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا، کوئی اختلاف کے درمیان کوئی دنگا اور لڑائی پیدا کرنا، تفرقہ پیدا کر دینا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کی سے خود شادی کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے حرکت کیے ہو، ما یفرق۔ اب بھی جو تعویذ بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا، تو وہ تو تعویذ جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے، تو وہ یہ تعویذوں گنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہاٹ کیکس کی طرح بکنے والے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے اسی دھندے سے متعلق۔ وما ضارین بہ من احد الا بإذنہ، حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو اس کے سے مگر یہ کہ اللہ کے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شے میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے، جب تک کہ اللہ کا کسی شے میں تاثیر ہونا یہ اور چیز۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن اس کا جلانا بالفعل اللہ کے اذن پر منحصر ہے، اللہ نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی۔ تو اگر آگ سے اس کی صفت منفک ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جس میں تاثیرات تو ہیں، لیکن ان تاثیرات کا بروئے کار آنا، بالفعل نتیجہ خیز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں۔ چونکہ یہود جو ہے وہ توحید کے مدعی ہے، اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توحید ان میں رہی، باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجیے تو پھر ایک یعنی آخری تکمیل ہوئی ہے اور دی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے، تو وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ باقی مسلمانوں کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کر دیجئے تو تاریخ انسانی توحید کا اتنا چرچا کسی قوم میں نہیں رہا جتنا، اس میں کوئی شک۔ ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری علائشیں جو ہیں توہمات شرک کم آئے، لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حوالہ دیا کہ توحید کے اگر قائل تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں۔ لہذا ان معاملات کے بھی لینا در حقیقت توحید کے منافی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچا، فائدہ نہیں پہنچا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا، خریدے گا، ان سے دلچسپی رکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی، یعنی شریعت موری میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعت محمدی میں جادو حرام ہے۔ میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنوں گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری شے تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت، یعنی دنیاوی مفادات، دنیاوی لذت، جو بھی دنیا کی گھٹیا آرزویں خواہشات ہیں، ان کے عوض اپنے مستقبل کو، اپنی آخرت کو، اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ان کے لیے، ان کی طلب میں، ان کے حصول لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہیں، علم حقیقی حاصل ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنَ، اور اگر برعکس ایمان اور تقویٰ کی اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے اور امت مسلمہ سے کہا جا رہا کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے کے اگر ایمان، تقویٰ، جہاد، احسان، جو اللہ نے جو یہ مقامات، جو مقامات بلند جو تمہارے لیے جن کا راستہ کھول دیا ہے، ان کی طرف توجہ رکھو، ان گھٹیا چیز میں اعلان نہ ہو، کچھ جو نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنَ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو بدلہ اور ثواب اور اجر اللہ کی ملتا کتنا بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ میں نے وہ جو عام ایک تفسیر ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات پوری کر دی۔ اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، اگر انہیں ہی مانا جائے جیسا کہ اکثر مفاجمع ہے۔ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو رائے ظاہر
وہ بہت مضبوط ہے، قوی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی جسے ہم کلمات کی تاثیرات کا روحانی، جیسے مادی چیزیں ہیں، میٹر ہے، فزیکل کمپاؤنڈ، ہر شے کی اپنی پراپرٹیز ہیں، ان کی تاثیرات ہیں، ایسے ہی کلمات کے کچھ خواص ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ ہے، آواز، اس کی اپنی ایک تاثیر، ایک آواز ہے کہ جس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے، خوش، آخر یہ موسیقی میں کیا ہوتا ہے؟ وہی آواز ہے، کسی اور آہنگ میں آئی ہے، دل افسردہ ہو جاتا ہے، غم کی یہ تعریف ہے، آواز ہی کی تاثیر بھی ہے، آواز ہی کی۔ اسی طریقے سے کلمات، ان کی کچھ تاثیرات ہیں، ایک تو معنی، اس لفظ کے یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمى بنا کر، یہ گھڑی ہے، یہ اینک ہے، لیکن یہ کہ ان کلمات کی کوئی روحانی تاثیرات بھی ہیں، ان کا انکار نہیں۔ ان تاثیرات کا استعمال ہے کہ جو ان اعمال کے، ان تاثیرات کو، ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل میں، انہی کلمات کا استعمال ہے، ان کے اندر تاثیرات ہیں، ان کا ایک استعمال جادو کی، لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے مختلف دور میں، جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم کہ ایک حد تک یہ علم دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ کر۔ ہندوستان میں جوگی، سنیاسی، انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائز، جس طرح کی بھی چلہ کشی، اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنی روحانیت کا ایک جو ہے وہ فسوطاری کیا ہوا، روب ڈالا ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس روب کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں، لہذا علم حاصل کیا ایک طرف، اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے انہیں اس میدان میں بھی شکست دی، اور اس کے بعد یہ راستے کھل گئے کہ پھر انہوں نے کو سمجھا اور دین کی طرف آئے، اور جو اصل دین ہے اس کی تعلیم بھی ان تک پہنچی۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج، ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گندھی ہوئی، رچی بسی ہوئی، اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہے یا جو اور جس طریقے سے ہے، وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی کہ اس ذریعے سے ان تک بات پہنچانے لوگوں نے اس راستے، اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مزامیر نہیں ہوتے، انسٹرومنٹل میوزک نہیں تھا، وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی آواز میں، جس کے لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو، زین القرآن باصوات، قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوشنہانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے۔ قرآن کے اندر جو اس کا صوتی آہنگ ہے، اس کی اپنی تاثیر، ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو آپ نے، سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا، اور وہ ضروری ہے، قرآن اسی لیے نازل کیا گیا لیدبروا، تاکہ اس کی آیات پر غور کیا، یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا، لیکن یہ کہ اس کی قرات کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکید نہ ہوتی۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس، جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے، صوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس درجے تاکید۔ بلکہ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی ہوئی کہ ایک رات آپ جب آپ کچھ گشت فرما رہے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز دی، کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے سن۔ ظاہر بات ہے مکان تو نہیں تھے ہمارے، وہ تو ایک ایک کمرہ، ایک کوئی کوٹڑی ہوتی تھی، حجرات تھے، اس کے اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر سنائی دے رہا۔ صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ سے بھی یہ فرمایا، یا ابا انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ آپ کو تو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز، یہ ساز ہے تو یہ جو فطری ساز تھا اصل، اس کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس کا بہترین استعمال کیا گیا۔ بعد میں اضافے میں لے گئے، وہ موجودہ قوالی کو نہیں بلکہ جو آغاز تھا قوالی کا وہ اس انداز میں۔ اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلمات کی تاثیر اور اس کے جو خواص، ان کا کوئی تھا جو ایک زمانے میں دیا گیا ہے، ورنہ جادو کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کتاب استثناء جو ہے، یعنی فلسطین میں صحرائے سینا میں جبکہ ابھی تھے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی ان میں سے یہ ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھ، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے۔ اب دیکھیے یہ عمل آج بھی روافظ کے ہاں یہ آگ پر چلنے کا جو رواج ہے، بعض جو ہے اس طرح کے دکھائے جائے، اور ظاہر بات ہے جو حالات جو ہے اس سے آپ متاثر ہو، آگ کے اوپر، انگاروں کے اوپر، یہ اعمال کہاں سے تھے؟
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح سے 1400 ساڑھے 1400 برس قبل یہ بتایا جائے تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگی یا شگون نکالنے والا یا افسوگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے، یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قومیں آباد تھی، فلسطین حضرت یوشع ابن نون جوشع جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا تو فلسطین میں جو قومیں اس وقت آباد تھیں ان میں یہ اعمال موجود تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ اعمال سیکھے۔ پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو اس وقت سموئیل نبی انہوں نے معین کیا ہے، تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے، اور ساؤل اصل میں نام ہے تورات میں حضرت طالوت، ساؤل جنات کے آشناؤں اور افسوگروں اور جادوگروں کو ملک سے خارج کر، پر جو ان کا جو گولڈن پیریڈ شروع ہوا حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ 100 برس تو یہ پرج کر دی۔ لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جو ان کا خلا ملا ہوا، پھر وہ شیطانی اعمال، سحری اعمال، وہ جادو، وہ ٹونے ٹوٹکے آ گئے، اور دو آتشہ ہو گیا معاملہ یہ جب یہ عراق میں رہے بیبیلونیا میں کیپٹو حالت میں، پھر وہاں پر جو معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر جو ان فرشتوں کو جو معروف سیر ہے اس کے مطابق فتنہ بنا کر بھیجا، اور دوسری رائے جو مولانا اصلاحی صاحب کی کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی، بہرحال وہ ساحری جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کلمات کے خواص کا علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقی کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں، دشمنوں کا مقابلہ اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن جب ان کی ذہنیت مسخ ہوئی انہوں نے اسی کو برے مقاصد، غلط مقصد، جیسے دو دھاری تلوار ہے آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کر، لیکن جب آپ کی ذہنیت مسخ ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی غلط کام کے استعمال کر، تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادوگری، وہ یہ سفلی اعمال اور اوکلٹ سائنس، ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رواج پا گیا۔ بس یہ وہ رائے ہے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں، مجھے مولانا امین علی صاحب کی اس رائے سے اتفاق ہے۔ باقی اب اصل میں یہ سمجھنے بات شروع میں علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف دو ہے، تیسری کسی شے کے پیچھے پڑنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی، یہ جن کو اوکلٹ سائنس، اسی لیے حضور نے فرمایا جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میرے لائی ہوئی شے کی تکذیب۔ اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کے کیروں کا علم ہو، چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں، سائنس آف نمبر، اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ اوکلٹ سائنسز کا لفظ آتا ہے، اور یہ ہاروسکوپس بنے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں، اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا وہ ہے، یہ مختلف حوالوں سے قسمتیں ہیں، فالگی، یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اس دائرے میں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دین کے مقاصد کے برعکس، حضور کے وہ الفاظ ان سب کے، اگرچہ یہ سب غلط نہیں، ان کے اندر تاثیرات ہیں، حقیقتیں ہیں، حقیقت ہونا کسی شے کا اور ہے اور کسی شے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے۔ جب قرآن میں تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے، لہذا وہ حرام کر۔ تو اسی اعتبار سے تمام چیزیں اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے، کوئی ایفیکٹ ہے، کوئی ہے واقعتاً، وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نے، لیکن ان سے دیکھنا، اس کے پیچھے لگنا، اس میں یقین رکھنا، یہ چیزیں جو ہے پھر انسان کے اس طرح کا ایک وہمی سا مزاج، پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے، ایک ارادہ اور عزم، اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتے سے یہ دلچسپیاں پھر انسان کے اس عزم اور ارادے اور جہد اور عمل اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر، تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا۔ تو علم دو کون سے ہیں؟ یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ، اسی لیے وہاں فرمایا گیا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے پڑو، مت دلچسپی رکھو ان چیزوں سے یہ تمہارے پاس کوئی علم، اس لیے کہ علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع دیے ہیں، ان السمع البصر فؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
اور اس مرتبہ جو منتخب نصاب کا مکمل کیا ہے، میں واضح کر چکا ہوں اپنی رائے کہ فواد کا جو عام طور گیا مجھے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک فواد جو ہے یہ عقل فائدہ ہوتا ہے، کسی شے سے کوئی شے اخذ کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں کچھ لکھی گئی، اس کے بعد فے کا ایک نشان ڈال کر اب کوئی آگے جملہ آ رہا ہے، یعنی فائدہ۔ اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ مل رہا ہے، اس کو پلے باندھتے یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو، تو وہ فے لگا ہوتا فائدہ۔ فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ پروسیس کر کے اسے نتیجہ نکالا، یہ ہے در حقیقت یہ فواد کا کام ہے، یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج، اکتسابی۔ دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج، اس کے لیے ہم قرآن اور اس لیے کہ سنت کو ہم سب کہ وحی جو ہے وحی جلی بھی ہے، وحی خفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی یہ خفی، اور وہ آپ سنت سے جو ثابت ہو جائے گی، یا وہ ہے اور یا پھر وہ شے جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سمع اور بصر کی حاصل۔ یہ دو ولا تقف ما لیس لک علم ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا۔ یا علم ہے قرآن اور سنت، یا اس سے استنباط استدلال، عقل یہاں بھی لگے گی، اجتہاد عقل ہے۔ قرآن اور سنت کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے استنباط کرنا، استدلال کرنا، قیاس کرنا، نئی صورتحال کے بارے میں جو ہے اس سے نکالنا، یہ عقل کا استعمال ہو جائے گا۔ لیکن سورس یا ریویل نالج وہی خفی ہے وہی جلی، لیکن وہی خفی نبی کسی اور ولی اللہ کی وہی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو، بڑی سے بڑی اس کو جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو، دین میں حجت نہیں ہے۔ حجت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر ان السمع والبصر والفؤاد، ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ، یہ چاہے اپنی جگہ پر اس کو تاثیرات ہیں، حقیقت ہے، لیکن یہ کہ یہ ممنوع ہے، جس کو کہ یہاں پر کفر کی میں کہا گیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور جو آخری الفاظ تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ میں نے آپ کو کتاب استثناء ڈیوٹرانومی کا وہ اقتباس بھی سنا دیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ گیا تھا کہ ان چیزوں نہ جانا، ان سے ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے درپے ہوں گے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہو کر، ان میں بھی لے کر برا انجام اپنے لیا، اپنی جانوں کو فروخت کر دیا بڑی بھی شے کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر ایمان اور تقوی کے پر قائم ہے تو اللہ کے ثواب بہت بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ